السلام علیکم جی، کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ خیریت سے ہیں؟ بہت سے لاک ڈاؤنز اور انٹرنیٹ کی بندش برداشت کرنے کے بعد اور لمحہ بلمحہ بدلتی ہوئی ڈرامائی صورتحال دیکھنے کے بعد اب فائنل کال کا ڈراپ سین ہو چکا ہے۔ بہت سے لوگ آورلی اس کے اوپر اپڈیٹس کر رہے تھے، بہت سی فیک انفارمیشن بھی بیچ میں آ رہی تھی، لیکن بہرحال ذرا گرد کے تھمنے کا ویٹ کرنا چاہیے، اس کے بعد اپنا کامنٹ بندہ کرے تو ذرا امبیرسمنٹ کم ہوتی ہے، جو کہ بہت سے لوگوں کو اس وقت ہو رہی ہے، جنہوں نے غلط پریڈکشنز کی، غلط فیکٹس کوٹ کیے اور غلط انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اس میں اضافہ کیا۔ بہرحال اس موقع کے اوپر ایک فریق جشن منا اور ایک فریق جو ہے وہ نوحہ کنائے ماتم کر رہا ہے، لیکن اس نازک موڑ کے اوپر فیمسلی نازک موڑ کسی کا بھی جشن منانا بنتا نہیں ہے۔ دونوں اطراف میں اپنے لوگ تھے، دونوں اطراف میں کلمہ گو پاکستانی تھے، آپ کے اپنے شہری تھے، تو کسی نے کسی کو کوئی فتح نہیں کیا، کسی کی کوئی فتح نہیں ہوئی، کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آیا، تو جشن کا جو ہے وہ بالکل بھی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن خیر بات آگے بڑھانے سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کو، اگر آپ پولیٹیکل ورکر کی اصطلاح کو سمجھتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کو، سیاسی ورکر کو، اور آئی بلیو کہ بہت سے لوگ نیک نیتی کے ساتھ ان سے اصولی اور پرنسپل اور نظریاتی اختلافات بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن بہت سے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ اس نیریٹو کو بائی کرتے ہیں، اس کو نیک نیتی کے ساتھ سپورٹ کرتے ہیں ایک اچھے کاز کے لیے، ان کو سلام پیش کریں گے اور یقیناً وہ لائق تحسین ہے کہ انہوں نے اتنی رکاوٹوں کے باوجود ایک اچھا نمبر وہاں پہ پریزنٹ کیا اور اپنے جمہوری حق کو ایکسپریس کرنے کے لیے وہاں پر پہنچے۔ لیکن خیر ڈراپ سین ہونے کے باوجود بھی بہت سی کنفیوژن ہے، ڈفرینٹ نمبر کوٹ کیے جا رہے ہیں، اسپیشلی جو سب سے سگنیفیکنٹ ہے، بہت سے لوگ بڑے آرام سے کلیم کر رہے ہیں کہ ہنڈریڈ آف پیپل جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں، ان کو وہ اپنے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اور بہت بڑا نمبر اس کو بالکل ٹھیک بلیو کر رہا ہے۔ اگین سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، اور اس پوری ایپیسوڈ کے درمیان بھی ایک عجیب سی چیز ہمارے سامنے ہے کہ جو مین سٹریم میڈیا ہے اس کے اوپر لوگ ایک تو بلیو نہیں کر رہے، اور بلیو نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ زیادہ تر جو ہے وہ اسٹیٹ کی طرف سے دیا گیا نیریٹو جو ہے وہ اس کو نرچر کر رہا ہے، لیکن اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ ریلائی کرنے کی وجہ سے اتنا میسو اماؤنٹ آف پروپیگنڈا ہمارے تجزیوں کے اندر شامل ہو جاتا ہے جس کا بالکل کوئی سر پیر نہیں ہے، اور بہت سے ہمارے جو نیریٹو بلڈنگ کے اندر آپ اگر فیکٹرز دیکھیں جو کی فیکٹرز ہیں تو اس میں اوورسیز یوٹیوبرز اور اوورسیز بیٹھے ہوئے بہت سارے جو سوشل میڈیا کریٹرز ہیں ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ وہ سارے یک زبان ہو کے بڑے تیقن کے ساتھ اس بات کو کوٹ کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں کہ ہنڈریڈ آف پیپل ہیو بین ڈائیڈ، اور بہت سے لوگ جو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ حالانکہ جو پی ٹی آئی کی آفیشیل پریس ریلیز ہے اس میں جو لوگوں کے جہاں بحق ہونے کا نمبر دیا جا رہا ہے وہ 8 ہے۔ ایسے جو یوٹیوبر جن کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ حکومتی سائٹ پہ ہیں، خیر ان کی بات کو اگر ایک طرف بھی رکھ دیں، ان کی بات کو ایک طرف رکھتے ہوئے اگر آپ لوگ اسد علی طور اور حامد میر صاحب جو کہ اوبیسلی بہت سخت اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو رکھتے ہیں اور اس دھرنے کی کافی حد تک ریئلسٹک رپورٹنگ کرتے رہے ہیں، ان کے مطابق بھی جو کیجولیٹیز ہیں، جو اپنی جان سے جن لوگوں نے ہاتھ دیے ان کی تعداد 2 ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، ان فیملیز کے دکھ میں ہم شامل ہیں، لیکن یہ جو پورا واقعہ ہوا ہے اس میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھنے والی جو چیزیں وہ صرف 2 افراد ہیں، یہ 100 افراد کی جس نے بھی خبر اڑائی ہے اور سارے کے سارے لوگ یک زبان ہو کو اس کو بلیو کر رہے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے، یہ یقیناً پھر وہی آگ لگانے والی بات ہے جس کا بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ اس وقت شوق ہے۔ خیر یہ پورا قصہ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے، اس سے متعلق بہت سے تجزیے سنتے رہیں گے، میں کوئی آپ کی معلومات میں اضافہ نہیں کروں گا، لیکن بہت سارے سوالیہ نشان جو ہے وہ اس کے اندر موجود تھے، ہماری جو پولیٹیکل ارینا ہے اس کے حوالے سے، اور جس طریقے سے سرکس لگتی ہے اور جس طریقے سے چیزیں آپریٹ ہوتی ہیں۔ ہمارے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کی جانب سے ایک انتہائی حیران کن بیان جو ہے وہ گزشتہ دنوں 2 دن پہلے سامنے آیا، بلکہ شاید کل یا پرسوں ان کی ایک پریس کانفرنس میں، کہ اس دھرنے کو ایک خفیہ ہاتھ کی سپورٹ حاصل ہے، اس دھرنے کے پیچھے خفیہ ہاتھ ہے۔ یہ ایک بہت ہی حیران کن سٹیٹمنٹ تھی، اور اس سٹیٹمنٹ کو انہوں نے اپنی رات والی سٹیٹمنٹ کے ذریعے اس کا ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ سٹیٹمنٹ سرفیس کے اوپر موجود ہے۔ محسن نقوی صاحب کس کی طرف اشارہ کرتے ہیں؟ خفیہ ہاتھ کون سا ہو سکتا ہے؟ پاکستان میں خفیہ ہاتھ کا کیا مطلب ہے؟ کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آئی ایس آئی کی سپورٹ اس دھرنے میں حاصل ہے؟ کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ فوج میں سے کچھ لوگ اس میں شامل ہیں جن کی سپورٹ جو وہ دھرنے میں یا دھرنے کے منتظمین میں سے کسی کو حاصل ہے؟ یہ بالکل بھی انہرڈ نہیں جا سکتا۔ اس بیان کی بڑی اہمیت ہے، اس بیان کی بڑی سگنیفیکنس ہے۔ اگر آپ حالیہ تاریخ میں دیکھیں، اگر آپ ان چیزوں کو ذرا انفولڈ کرتے چلے جائیں، پاکستان کی سیاسی تاریخ میں جو دھرنوں میں سب سے بڑے دھرنے ہوئے ہیں، یا دھرنے کے یا پھر ہم نے جو الیکٹرانک میڈیا کے آنے کے بعد جو ہماری جو بھی حالیہ تاریخ ہے میں سب سے کامیاب ترین دھرنا 2007 کی جو چیف جسٹس کی موومنٹ تھی، جس کے اندر تمام پولیٹیکل پارٹیز، جو اس میں پولیٹیکل پارٹی شامل نہیں تھی اس کا نام مسلم لیگ کاف تھا، جو کہ کوئی پریکٹیکل ریئلٹی ہے نہیں ہماری آج کل کے پولیٹکس میں، اور تب بھی نہیں تھی، ایک ہوا بھری گئی تھی۔ تو باقی تمام تر پارٹیز جو ہیں وہ اس موومنٹ کو سپورٹ کر رہے تھے، اور بڑے حق سچ سمجھ کے بڑی ایک میسو موومنٹ تھی۔ چیف جسٹس، اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان افتخار چودھری کے پیچھے
پوری قوم یک زبان ہو کے بڑا ہی میسو طریقے اس کی مثال نہیں ملتی جس طریقے کا اس کے اندر تھا. مسلم لیگ نون, پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی, جماعت اسلامی, مذہبی پارٹی, ساری کی ساری پارٹیز اکراس دا بورڈ اس تحریک کے اندر شامل تھیں. لیکن بعد میں جس طریقے سے چیزیں انفولڈ ہوئیں تو یہ چیز اب ریکارڈ کے اوپر ہے. بہت سے لوگ اس کو چھاپ چکے ہیں, بہت سے لوگ نشر کر چکے ہیں کہ وہ جو اس وقت کہ وہ دھرنا جو اس وقت کے مطلق العنان ڈکٹیٹر جنرل مشرف کے خلاف تھا, اس کو فوج کے اندر سے جنرل کیانی کی سپورٹ حاصل تھی, جو کہ چیف آف آرمی اسٹاف ان ویٹنگ تھے, اگلے آنے والے چیف آف آرمی اسٹاف تھے. اور ابھی آپ ریسنٹلی ذرا ہونے والی ڈیولپمنٹس کے اندر آپ دیکھیں تو اس پورے منظرنامے میں ایک بڑی ڈیولپمنٹ گزشتہ ماہ میں ہونے والی چیف آف آرمی اسٹاف کی مدت میں توسیع ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی 1 یا 2 سال کے بعد جو لوگ ایکسپیکٹڈلی چیف آف آرمی اسٹاف بننا تھا وہ ریٹائر ہوں گے اور وہ چیف آف آرمی اسٹاف نہیں بنیں گے. اور اگر آپ ماضی کی چیزیں دیکھیں تو فوج کے اندر سے ہی لوگ مخالف پارٹیز کو بھی سپورٹ کرتے ہیں, اور اس طرح کے شواہد بھی موجود ہیں. اس کی ایک بڑی مثال جنرل ریٹائرڈ فیض حمید خود فوج کے اپنی تحویل کے اندر موجود ہیں, اور بہت سے شواہد اور ثبوت سب کے سامنے زبان داد عام ہے کہ وہ کس طریقے سے پارٹی کو سپورٹ کرتے تھے, کس طریقے سے سیاست کے اندر ان کی انوالومنٹ تھی, اور کس طریقے سے اپنے ادارے کے مفاد کے خلاف ان کی سپورٹ اور ان کی پوری مشینری کام کرتی تھی. تو یہ محسن نقوی صاحب کے جو بیان ہے ان کا اشارہ کس طرف تھا, اس کا انہیں یا تو جواب دینا پڑے گا یا تو ان کو یہ بیان دینا نہیں چاہیے تھا. اب انہوں نے اگر بیان دے دیے تو اس کے ڈیمیج کنٹرول کرنے میں بہت وقت لگے گا, اور ان کو اس بات کا جواب دینا پڑے گا اور اس کی وضاحت کرنی پڑے گی. اور جو بہت سے دیگر پولیٹیکل کامنٹیٹرز ہیں وہ اس کو ڈی کوڈ کرتے رہیں گے کہ ان کے اس بیان کا مطلب کیا تھا. اور جو دھرنے کا پہلا دن تھا, جس آسانی کے ساتھ بشرا بی بی اپنے قافلے کے ساتھ, وہ بشرا بی بی جن کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے, وہ بشرا بی بی جن کی کوئی سیاسی تربیت نہیں ہے, وہ جس آسانی کے ساتھ پورے کے پورے مجمع کو لے کے ڈی چوک کے قریب, بالکل ڈی چوک کے اوپر پہنچ گئیں, اور اس کے اوپر جو پی ٹی آئی کے نیریٹو بلڈرز ہیں انہوں نے یہ سرخیاں لگیں کہ اصل مالک آ گئے, اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں, وہ بھی خیر اپنی جگہ بہت سوال نشان کرتا ہے. اور اس میں ایک بہت ہی سگنیفیکنٹ چیز کہ بہت سے لوگ اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ بشرا بی بی خان صاحب کو چلاتی ہیں. بہت سے معاملات میں بشرا بی بی خان صاحب کو اوور رول کرتی ہیں. اس پورے واقعے کے اندر یہ بات بہت تقویت کے ساتھ, بہت طاقت اس نے پکڑی جب یہ بات سامنے آئی پی ٹی آئی کے لیڈرشپ کی جانب سے کہ خان صاحب نے اس بات کی حمایت کی ہے کہ حکومت کی جانب سے جو دھرنے کو آفر کی گئی ہے کہ آپ سنجانی کے اوپر اپنا دھرنا کر لیں, وہاں پہ آپ کو اسپیس دیتے ہیں, وہاں پہ آپ اپنا اسٹیج لگائیں, اپنا دھرنا کریں. بہت بڑی آفر تھی. جب ان کو یہ کہا گیا کہ آپ وہاں دھرنا کریں, خان صاحب نے اس کو سپورٹ کیا. اور جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں علی امین گنڈا ان کے ترجمان بیرسٹر سیف نے کل کاشف عباسی صاحب کے شو میں کہہ بھی دیا کہ یہ بالکل خان صاحب کی بھی ڈائریکشن تھی, ان کی بھی ہدایت تھی, لیکن بشرا بی بی ہمیں یہاں تک لے آئی ہیں. عملاً جو ہے وہ جو پی ٹی آئی کا لیڈرشپ ہے وہ دھرنے سے اس اسٹیٹمنٹ کے بعد جو ہے وہ عملاً دستبردار ہو گئی تھی. اس کی کوئی اخلاقی حیثیت اس طریقے سے برقرار رہ نہیں پائی تھی. تو کل رات کو بیرسٹر سیف نے جب یہ اسٹیٹمنٹ دے دی تو دھرنے کے غبارے سے بہت ساری ہوا بھی نکل گئی تھی. رات 8:15 بجے انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے اور 9:15 بجے یہ دھرنا شروع ہوا ہے. اور سب سے پہلے جو دھرنے سے 2 افراد نکلے اس میں بشرا بی بی اور علی امین گنڈاپور. ان کو آپشن دی گئی, ان کو بتایا گیا, انہیں کمیونیکیٹ کیا گیا کہ ہم آپریشن شروع کر رہے ہیں اور بالکل سختی ہے, اور کل صبح ہر صورت اسلام آباد کو ہم نے نارمل کھولنا ہے, یہاں پہ معمولات زندگی بحال کرنی ہے. اس وقت ایک بار پھر علی امین گنڈاپور نے ان سے پوچھا کہ کیا سنجانی والی آفر برقرار ہے. انہیں بڑی سختی سے بتایا گیا کہ بالکل نہیں, اب وہ آفر برقرار نہیں ہے, یو ہیو ٹو گو, اسلام آباد خالی کرنا پڑے گا آپ کو. اور اس کے بعد انہیں باقاعدہ طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا گیا وہاں سے نکلنے میں, اور 3 گاڑیاں ان کو دی گئیں. خیر بات اب بالکل اسٹیبلش بھی ہو چکی ہے, فیکٹ بھی ہے. بہت سے لوگ ڈینائل میں رہے, اس وقت تک بھی بہت سے پی ٹی آئی کے لوگ اس ڈینائل میں رہے. اصل میں جو پی ٹی آئی کے لوگ میں کہہ رہا ہوں اس میں ضعیف الاعتقادی بہت زیادہ شامل ہے. شروع میں لوگ نہیں مان رہے تھے کہ بشرا بی بی چلی گئی ہیں, شروع میں لوگ نہیں مان رہے تھے کہ دھرنا ختم ہو گیا. پھر بہت سے لوگوں نے اس بات کو ڈینائی کیا کہ کنٹینر کو آگ نہیں لگی. پھر بہت سے لوگ صبح تک اس شوق میں تھے, اس بات کو ڈینائی کر رہے تھے کہ دھرنا ختم نہیں ہوا. لیکن بہرحال یہ اب اسٹیبلش فیکٹس ہیں کہ بالکل جو کہ 3 گاڑیاں باقاعدہ طریقے سے ان کو دی گئیں, انہوں نے بڑے آرام و سکون سے اس کو تشریف رکھی اور وہ موٹر وے کے تھرو ہری پور میں داخل ہو گئے بالکل سرکاری سرپرستی کے اندر. اس کے بارے میں بہت سے لوگوں نے کہا کہ وہ پیچھے والی گاڑی کو تعاقب نہیں کر رہی تھی, وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی تھی, اور 3 گاڑیاں باقاعدہ طور پہ انہیں چھوڑ کر آئیں. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ فائنل کال کے بعد اور بہت بلند بھانگ دعوے کرنے کے بعد علی امین کی جانب سے بہت سے لوگوں کے بعد اب دوبارہ ان کی کال پہ کون آئے گا,
ان کے بلانے کے بعد، اس لیڈرشپ کے بلانے کے بعد، جو کہ واحد لیڈرشپ ہے. کیونکہ ہمیں ایک اور بات بھی اس کے اندر یہ کہ جو پنجاب کی لیڈرشپ ہے، یا بہت سے وہ والی لیڈرشپ جو ٹاک شوز میں نظر آتی ہے، یا وہ لیڈرشپ جو بلند بانگ دعوے کرتی ہے، اور اس سے پہلے تو الجہاد الجہاد کے نعرے تک لگوا دیے گئے، وہ لیڈرشپ تو بالکل نظر نہیں آئی. یہ عجیب بات ہے کہ جو مینڈیٹ، جو ایک بڑا مطالبہ ہے دھرنے کا، وہ تو مینڈیٹ چوری کا مطالبہ ہے، تو مینڈیٹ تو چوری ہوا ہے پنجاب کا. پنجاب کی لیڈرشپ تو مکمل سرے سے وائپ آؤٹ ہے، وہ تو آئی نہیں، وہ تو کہیں نظر نہیں آیا. بلکہ بشریٰ بی بی نے جو اپنے ایڈریس کیا وہاں کے اوپر، کی نوٹ ان کا جو ایڈریس تھا، اس میں انہوں نے باقاعدہ پشتون قوم کو مخاطب کیا، پٹھان قوم کو مخاطب کیا. اور یہ بھی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ماشاءاللہ بشریٰ بی بی نے سیاسی تجربہ حاصل نہ ہونے کے باوجود وہاں پہ عورت کارڈ، پشتون کارڈ، مذہب کارڈ، ان تمام کارڈز کا بہترین استعمال کیا. یہ بشریٰ بی بی کو داد دینی پڑے گی کہ بغیر کسی تجربے کے یہ تمام کارڈز انہوں نے وہاں پہ بخوبی پلے کیے، اور مرکزی دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے، جو کہ پورے پاکستان کی ان کی کال تھی، پٹھانوں کو مخاطب کیا، پٹھانوں کی غیرت کو للکارا گیا کہ آپ پشتون بھائی ہیں، آپ غیرت مند قوم ہیں، آپ ہمیں تنہا نہیں چھوڑیں گے. اور پٹھانوں نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا. پٹھان واقعی غیرت مند قوم ہے، پٹھانوں کی غیرت پہ کوئی شک نہیں ہے. وہ اینڈ ٹائم تک وہاں پر لڑتے رہے، وہاں پر موجود رہے، ٹکے رہے. لیکن ان غیرت مند پٹھانوں کو سب سے پہلے چھوڑنے والی جو شخصیت تھیں، یقیناً وہ بشریٰ بی بی تھیں، اور اس بات کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. اور ایک بہت بڑا سوالیہ نشان، ایک بہت بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ پی ٹی آئی کے حلقوں میں، اور ایک بہت بڑا سوالیہ نشان یہ کہ اب ان لوگوں کے بلانے پہ دوبارہ کون آئے گا، اور خان صاحب کے لیے کیا آپشنز جو ہیں وہ باقی رہ گئے ہیں. یہ یقیناً ایک افسوسناک بات بھی ہے سول سپریمیسی کے خواب دیکھنے والے لوگوں کے لیے بھی، اور بہت سے لوگ جو اس سے بہت ساری توقعات اور امیدیں لگائے ہوئے تھے، ان کے لیے یقیناً یہ اچھی خبر نہیں ہے. لیکن بہرحال مجموعی طور کے اوپر بھی بحیثیت قوم ایک عام شہری جو ہے وہ عاجز آ چکا ہے. وہ اس بات سے تنگ آ چکا ہے کہ کب تک یہ نوک جھونک، یہ کھینچا تانی، یہ رسا کشی چلتی رہے گی. وہ چاہتا ہے، اب بہت سے لوگ ہیں جو تنگ آ کے یہ چاہتے ہیں کوئی نہ کوئی ایک فریق جیت جائے اور ایک فریق ہار جائے. لیکن ایسا سمپلسٹک سولوشن ہوگا نہیں. یہ بالکل بھی یہ جو اناؤں کی اور ایگوز کی جو وار ہو رہی ہے، وار آف ایگوز چل رہی ہے، اور انائیں جس سطح کے اوپر ہم لے گئے ہیں، بالآخر بیٹھنا پڑے گا. اسٹیبلشمنٹ جتنا مرضی، اسٹیبلشمنٹ نے اور ریاست نے اپنے پورے یہ مسلز یقیناً شو کیے ہیں، انہوں نے بھرپور طاقت کا مظاہرہ کیا ہے. لیکن اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ اس مسل شو کرنے کے بعد تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور استحکام آ جائے گا، یقیناً یہ بہت بڑی خام خیالی ہے. آپ نے بالکل مسلز شو کیے ہیں، ریاست نے اپنی ریٹ بزور طاقت منوائی ہے، لیکن یہ اپنے ہی لوگوں کو اس طریقے سے فتح کرنے سے کوئی سیاسی استحکام یا معاشی استحکام جو ہے وہ جاتے ہوئے بالکل نظر نہیں آئیں گے. الٹیمیٹلی سولوشن یہی ہے، جو کہ آبویسلی اناؤں کے پہاڑوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو پسند نہیں آئے گا، لیکن سولوشن یہی ہے کہ آپ کو بیٹھ کے بات چیت کرنی پڑے گی. جنگوں کے بعد بھی بہرحال ٹیبل کے اوپر بیٹھا جاتا ہے، مذاکرات کیے جاتے ہیں، بات مانی اور منوائی جاتی ہے، پولیٹیکل ڈائلاگ ہوتا ہے. آخر میں سیاسی لوگوں کو ہی بات چیت کرنی پڑتی ہے. لیکن یہاں پر مسئلہ ایک اور یہ ہے کہ یہاں پر معاملہ سیاسی ہے ہی نہیں. اگر آپ دیکھیں اس وقت جو حکمران پارٹی ہے شہباز شریف، وہ کسی طرح بھی شہباز شریف فریق ہے ہی نہیں. شہباز شریف اور ان کی حکومت کسی طریقے سے فریق ہے ہی نہیں. اس وقت میں دو بڑے ہاتھی جن کی لڑائی ہے، ایک ہاتھی کا نام عمران خان اور دوسرے بڑے ہاتھی کا نام جنرل عاصم منیر. ان دونوں کی لڑائی میں سے جو بچتا ہے وہ نیچے والے یہ شہباز شریف اور ان کے پیادے کھا پی لیتے ہیں. وہ کسی طریقے سے کوئی فریق نہیں ہے. وہ مسلم لیگ نون کی جو لیڈرشپ ہے یا سیاسی ورکر ہیں، ان کے لیے جشن منانے کا کوئی جواز نہیں ہے. آپ نے کچھ حاصل نہیں کیا، آپ کے پاس نہ عوامی حمایت ہے، آپ کے پاس نہ اختیار ہے، آپ کے پاس نہ پالیسی ہے. آپ کو بنی بنائی پالیسی دی جاتی ہے، آپ نے اس کو فالو کرنا ہوتا ہے. اور یہ جب ریاست کا بیانیہ چینج ہو گیا تو یہ سیم چیز آپ کے ساتھ دہرائی جائے گی. جیلوں میں آپ ہوں گے جس طرح آپ تھے، کیسز آپ کے خلاف کھلیں گے جس طرح آپ کے خلاف کھلے تھے. ابھی آپ کو ایک جاب دی گئی ہے، آپ کی جے ڈی میں یہ شامل نہیں ہے کہ آپ پالیسیز بنائیں یا آپ نمٹیں. اور اگر آپ اپنے ہی کیبنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور فیصل واؤڈا کو سن لیں، وہ بھی آپ سے نالاں نظر آتے ہیں، آپ کو باتیں سناتے ہیں، آپ کو ٹونٹ کرتے ہیں، آپ کو ہیوملیٹ کرتے ہیں، آپ ان کا لیکن کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تو مسلم لیگ نون کے لیے بالکل بھی جوبلیشن نہیں ہے. آپ اپنا ہائی مورل گراؤنڈ جو ہے وہ کھو چکے ہوئے ہیں عوامی حمایت کا تو بہت عرصے پہلے. لیکن جو دوسری طرف کا ہے وہ بھی. تو بہرحال آخر میں ڈس اپوائنٹمنٹ کے ساتھ، کیونکہ ہمارے بہت سے جو بھولے بھالے سیدھے سادے لوگ ہیں، وہ تمام تر توقعات وابستہ کیے ہوئے تھے. جو بہت سے جذباتی لوگ ہیں، بہت سی توقعات وابستہ کیے ہوئے تھے، ان ریئلسٹک توقعات کہ عمران خان آ جائے گا، یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، فتح ہو جائے گی، انقلاب آ جائے گا، فائنل کال ہے، بالکل فائنل کال ہے. لیکن آخر میں فائنل کال جو ہے وہ ایک مس کال ثابت ہوئی ہے. بہرحال آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے جو وہاں میدان چھوڑ کے بہرحال بھاگی ہے، وہ کیا جسٹیفیکیشن لیتی ہے، اب وہ نیا بیانیہ کیا لے کر آتے ہیں، وہ کس طریقے سے اپنے اس ڈیمیج کو کنٹرول کرنے کی ٹرائی کرتے ہیں، اور حکومت جو ہے وہ اپنے اقدامات کو کس طریقے سے جسٹیفائی
جسٹیفائی کرتی ہے. دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.